میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو، یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے۔ آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے وہ کون؟ وہ محمد الرسول اللہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں۔ 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کی اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا۔ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی، تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے۔
ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی آپ نے. مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے. آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے. میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس غصے کو سنبھالیے اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجئے. یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے. آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا. اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے. اس غصے کو سنبھالیے اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی. آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے. حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے. شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا. یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا. اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں. شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا. جس کو برا لگتا رہے. اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو، اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، دین سننے آئے ہو نا، قرآن حدیث سننے آئے ہو. اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے اور گرہ باندھو، اِنَّا عَذَابًا یوم القیامت، اِنَّ اشد عذابًا یوم القیامت المصورون. یہ یاد کریے. اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا، جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے، اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا. ان اشد الناس عذابا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت، معمولی عذاب نہیں، ہلکا عذاب نہیں. ان اشد الناس عذابا، عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، تصویریں بناتا ہوگا. کھینچو، آؤ. میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے، اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں.
وہ بھی نبی کو نہیں مانتا، تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں۔ اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا، جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے، اب دیکھنا ہے مجھے۔ کھینچو فوٹو۔ نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم نے۔ آئے ہو جلسہ سننے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں کو، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ پرچونی کی دکان، کرانہ مرچنٹ کی دکان سمجھ لیا، جو سمجھ میں آیا وہ عمل کریں گے، جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیں گے۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر چل رہی ہے۔ اسلام کے جو ہمیں پسند ہے وہ عمل کریں گے، جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیں گے۔ نہیں چلے گا۔